تو بہرحال ایک مسئلہ موٹا یاد رکھیں کہ ہر دور میں جو کافر اور مشرک تھے ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ یہ انسان ہیں، یہ بشر ہیں، نبی نہیں بن سکتے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا ہے۔ اب آپ الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، حرم میں بیٹھے ہیں، مسجد الحرام میں بیٹھے ہیں، کہہ دو الحمدللہ۔ تو اب آپ ذرا سوچ کے بتائیں، وہ کہتے تھے کہ بشر تو ہے، آمنہ کا لال ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سچا بھی ہے، سیرت و صورت میں پاک بھی ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا کہ بشر ہے۔ یعنی وہ مانتے تھے کہ بشر ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آج کا جاہل کہتا ہے کہ نبی تو ہے، بشر نہیں ہو سکتا۔ بتائیں کیا فرق ہے؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ بشر تو ہے، انسان تو ہے، لیکن نبی نہیں ہے، کیونکہ بشر نبی نہیں بن سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن بشر نہیں ہے۔ یعنی ان کے نزدیک بھی بشریت جو ہے نبوت کے ساتھ نہیں ملتی، ان کے نزدیک بھی نبوت جو ہے وہ بشریت کے ساتھ نہیں ملتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں کہ اللہ ہدایت، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں نے اعلان کر دیا قل انما انا بشر، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن میری عظمت یہ ہے کہ یوحی الی، اللہ تعالیٰ مجھ پہ وحی بھیجتے ہیں، اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ نبی پاک نے اعلان کیا۔ اور ایک دفعہ آپ نماز میں بھول گئے تو فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ انما انا بشر اذا نسیت فذکرونی، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرائیں کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے آ کے سوال کیا کہ سیدہ حضور جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ حضور گھر میں آنے کے بعد کیا آپ کا عمل ہوتا ہے؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا عجیب بات کرتے ہو، انہو بشر من البشر، وہ بھی تو انسان ہے، جیسے عام انسان گھروں میں آتے ہیں اپنی بیوی کی مدد کرتے ہیں، حضور بھی ہماری مدد کرتے ہیں کھانا پکانے میں، آگ جلانے میں، حتیٰ کہ اپنا کپڑا پھٹا ہو یا جوتا ٹوٹا ہو تو اس کو جوڑنے میں، چونکہ بشر ہیں، انہو بشر من البشر۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں، ان کو لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ حضور بشر کیسے، ہم بھی بشر، حضور بھی بشر، اللہ کے بندے بشر جنس ہے، لیکن حضور کی جو بشریت ہے سید البشر ہیں، ساری دنیا کے بشر ان پہ قربان ہیں، ساری دنیا کے بشر ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں بن سکتے، لیکن وہ بشر ہیں۔ اور یہی اللہ کا نظام ہے کہ اگر زمین میں جن ہوتے تو نبی بھی جنوں سے آتا، اگر زمین میں مخلوق نوری ہوتی تو اللہ نوری فرشتہ بھیجتے، مخلوق میں جب انسان، زمین میں جب انسان ہے تو اللہ ان کی جن سے نبی بھیجے۔ یہی دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں سے رسول بھیج جو ان کو ہدایت کرے، ان پہ تیرا قرآن پڑھے، ان کا تزکیہ باطن کرے اور ان کو ہر چیز کا سبق دے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ بشر ہیں، آپ نے امت کو ہر عمل کر کے دکھایا کہ نماز یہ ہے، تہجد یہ ہے، روزہ یہ ہے، حج یہ ہے، عمرہ یہ ہے،
اور اسی طرح ان کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں دیکھو احمد حضور کا نام ہے اور احد کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام۔ وہ کہتے ہیں صرف یہ میم نکال دو تو احد اور احمد میں کیا فرق ہے؟ نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے نبی کے نام سے میم کون نکالے گا؟ مکے والا میم نکالو گے، مدینے والا میم نکالو گے، محمد والا میم نکالو گے، کون سا میم نکالو گے جاہل لوگ؟ اور جی فرق کیا ہے جی؟ یہ تو اوپر سے لباس بشریت ہے، اندر سے نور ہے۔ اچھا بات کہہ دیتے ہیں کہ صرف نور نہیں بلکہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ٹکڑا۔ بھائی جو خدا ٹکڑے ہو جائے وہ بھی خدا ہوتا، اس کے ٹکڑے گرتے رہے ہیں، کبھی مدینے میں، کبھی مکے میں، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس۔ کیا کہہ رہے، کیا عقیدہ ہے؟ یاد رکھو نجات تب ہوگی، وہی عقیدہ رکھو جو قرآن میں ہے، جو فرمان محمد مصطفیٰ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو تم کو کہتے ہیں کہ خزانہ کیوں نہیں، دولت کیوں نہیں، پیسے کیوں نہیں، ان پہ جادو ہوا ہوا، ان کی جھوٹوں کا آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ان کا آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ جب میں تیری رسالت کا گواہ ہوں، میں تیری نبوت کا گواہ ہوں۔ اور اگر یاد رکھو یہ اگر الزام لگاتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی پاک نے خود بنایا، ان کو کہو تم بھی بنا کے لے آؤ نا، تم بھی تو عرب ہو، تمہارے پاس بھی تو شعراء ہیں، ادباء ہیں، بلغاء ہیں، فصحاء ہیں، تم بھی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، چلو 10 نہیں 1 بنا کے لے آؤ۔ لیکن الحمدللہ نہ اس وقت کر سکے نہ قیامت تک کوئی قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ آج دیکھیں سائنس نے کتنی ترقی کی ہے کہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے، اب مریخ پہ کمندے ڈال رہے ہیں، لیکن قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔